السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ بڑے پراسرار واقعات ہیں، محمود نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ بائی دی وے مسٹر بیگ، کیا وہ گانے والی مصری عورت حسین نہیں تھی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کبیر بیگ نے جواب دیا۔ جب میں نے اسے کیفے میں دیکھا تو اس میں ایک خاص قسم کی دلکشی تھی۔ وہ نوجوان تھی، جسم کے تمام اعضاء سڈول تھے۔ اس کا پورا جسم کسی بت تراش کے صناعی کا کرشمہ نظر آتا تھا۔ چہرے کا جہاں تک تعلق تھا، مصری حسن کے معیار پر یقیناً وہ پورا اترتا تھا، لیکن جب مندر میں میں نے اس کو دیکھا تو نہ جانے کیوں پہلی نظر سے ہی میرے دل و دماغ میں اس کے لیے نفرت بھر گئی، خاص طور سے اس کی بے حیائی سے۔ جس انداز سے وہ مجھ کو پیار کرتی تھی وہ انتہائی گھناؤنا تھا۔ وہ کسی جنگلی جانور کی طرح ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے، محمود نے شانوں کو حرکت دے کر کہا۔ کس بات کا؟ کہ میں اس وقت مصر میں نہ ہوا۔ مجھے ایک ایسی ہی جنگلی لڑکی کی ضرورت ہے۔ تعلیم یافتہ اور مہذب لڑکیاں میرے لیے وبال بن چکی ہیں۔ اچھا، اس وقت تم اپنا فلسفہ مت بگارو، شیراز نے محمود کو ڈانٹ کر کہا۔ ہاں تو مسٹر بیگ، پھر کیا ہوا؟ مسٹر محمود، آپ بھی کسی عورت کو بھنورے میں تبدیل ہونے کا تماشا دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ کبیر بیگ نے سوال کیا۔ میرے احساسات؟ میں سمجھتا ہوں خوف سے میرا دم نکل چکا تھا۔ اگر مجھے اپنی گرل فرینڈ سے ملاقات کی امید نہ ہوتی، وہ خوفناک بھنورا اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے پھر رہا ہے اور اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا خوفناک تجربہ تھا۔ کبیر بیگ نے کہا۔ آپ تو خیر اپنے شہر میں تھے، کھلی جگہ میں تھے، اس لیے خوف کا احساس آپ کو کم ہوگا۔ آپ ذرا میری کیفیت کا تصور کیجئے۔ میرے جسم کی حالت ناگفتبہ تھی۔ میں ان خوفناک پجاریوں کے مندر میں قید تھا۔ مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ میری مدد کو کوئی آ سکے گا۔ یہی تمام چیزیں تھیں جن کے اثر سے فوری طور پر میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد غالباً میں ایک ہفتہ بے ہوش رہا یا مجھے بے ہوش رکھا گیا۔ ایک ہفتے بعد آنکھ کھلی تو میں اسی مندر کے فرش پر تھا اور میرے پہلو میں وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس بار اس نے مجھے پیار نہ کیا۔ چند لمحے وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، تم مجھے مارنا چاہتے تھے؟ ہاں، میں نے سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس کے لیے واقعی میرے دل میں اس قدر شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اس وقت مجھے اپنی زندگی کا بھی خوف نہیں تھا۔ لیکن تم میرے ہو، ماں آئسس نے مجھے تمہیں بخش دیا ہے۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں نے غصے میں بپر کر کہا، اور تمہاری ماں آئسس کو بھی۔ تم سب لوگ خونی ہو، ظالم ہو۔ تم نے میری آنکھوں کے سامنے ایک زندہ عورت کو جلا دیا۔ اس عورت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اگر تم نے ماں آئسس کے حکم کے خلاف کیا تو تمہیں بھی اسی طرح جلا دیا جائے گا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے میں تمہاری اتنی باتیں برداشت کر رہی ہوں۔ لعنت ہے تمہاری بے حیا اور ناپاک محبت پر۔ یہ کہہ کر غصے سے میں نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ پھر اس کا گلا دبا سکوں، لیکن نکاہت نے اٹھنے نہ دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت غلاف کی طرح میرے جسم پر چڑھی ہوئی تھی، جو مجھ کو نہ اٹھنے دیتی تھی اور نہ ہلنے جلنے دیتی تھی۔ اس نے ایک قہقہا لگایا اور کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک بار کوشش کر کے تم انجام دیکھ چکے ہو۔ ہم آئسس کے بیٹے بیٹیاں کبھی نہیں مٹ سکتے۔ جس وقت چاہیں اپنے جسم اور اپنی روح کو بھنورے کے جسم میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ وہ بے حیا عورت پھر مجھے چمٹ گئی اور اسی وحشیانہ انداز میں مجھے چومنے لگی۔ بار بار وہ کہتی تھی، تم میرے ہو، مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو تمہارے اور میرے درمیان آئے گا، اس پر ماں آئسس کا قہر نازل ہوگا۔ میں اس کو تباہ کر دوں گی۔
میں اس کی محبت سے نڈھال ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا جوش فروغ ہوا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں نڈھال سا آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں، اسی لیے وہ غالباً اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بہرحال یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے مندر میں خود کو تنہا پایا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ میری نظر دیواروں سے ہوتی ہوئی آئسس کے بت تک آئی اور ایک تحریر پر جم گئی۔ وہاں ایک بڑا سا تشت رکھا تھا اور تشت میں ایک خنجر کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اعضاء بالکل سست اور کمزور تھے، پھر بھی جدوجہد کر کے کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے خنجر تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ تشت میں جمع ہوا خون بھرا تھا اور وہ خنجر بھی خون آلود تھا۔ بہرحال وہ خنجر میں نے اٹھا لیا اور اس کو گھاس پوس سے صاف کر کے اپنی جگہ لے آیا۔ خنجر کو میں نے گھاس میں دبا دیا اور پھر لیٹ گیا۔ محمود نے یکا یک سوال کیا، جب مندر میں کوئی نہیں تھا تو آپ وہاں سے فرار کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کوشش کی تھی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ پھر کیا ہوا؟ شیراز نے سوال کیا۔ میں اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا۔ اگرچہ مجھے نیند کا غلبہ سا ہو رہا تھا لیکن میں خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتا رہا، بلکہ ایک بار واقعی میں نے نیند بھگانے کے لیے اس خنجر سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ بچپن میں نے کہانیوں میں سنا تھا کہ شہزادے کسی پری کے انتظار میں رات کو انگلی کاٹ کر مرچیں بھر لیا کرتے تھے تاکہ نیند نہ آئے۔ مجھے بھی اسی طرح کا انتظار تھا، لیکن کسی پری کا نہیں بلکہ کسی دیونی کا۔ خیر، جب رات ہو گئی اور مندر میں اندھیرا چھا گیا تو دروازہ کھلا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آنے والا پہلے آئسس کے بت کے قریب گیا اور ایک شمع روشن کی جس کی پیلی روشنی نے ماحول کو اور زیادہ پراسرار کر دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ وہی تھی، مادر ذات برہنہ۔ شیراز نے اس کی بات درمیان میں کاٹ کر پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ وہی عورت تھی؟ یقین سے میں نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، لیکن اتنا میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ عورت تھی اور نوجوان تھی۔ پھر جب وہ میری جانب آنے کے لیے پلٹی تو اس کا چہرہ نیم تاریکی میں تھا اور اس کے نقوش مجھے مانوس نظر آئے۔ میرا ذہن چونکہ اس وقت اپنی اسکیم سوچنے پر لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کے چہرے پر غور ہی نہیں کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہی ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ محمود نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ وہ عورت آ کر میرے قریب لیٹ گئی اور چمٹ کر مجھے پیار کرنے لگی۔ میں نے چپکے سے گھاس میں ہاتھ ڈال کر خنجر کو مضبوط تھام لیا۔ میں حیران ہوں مسٹر شیراز کہ مجھ میں کہاں سے اس وقت اتنی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ میں اس عورت کے فولادی جسم میں خنجر اتار سکا۔ بہرحال جیسے ہی اس نے لیٹ کر اپنی بائیں میرے گلے میں ڈالیں اور اپنے مکروہ ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھے، میں نے نہایت پھرتی سے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور پوری قوت سے خنجر اس کی کمر میں گھونپ دیا۔ خنجر اس قدر تیز تھا اور میرے کمزور ہاتھوں میں اتنی شدید قوت تھی کہ وہ خنجر اس کی کمر سے ہو کر سینے میں ترازو ہو گیا۔ عورت کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ اس کے جسم میں ایک بار جھٹکا سا محسوس ہوا اور وہ مر گئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خنجر یقیناً اس کے دل میں اتر گیا تھا، ورنہ وہ اس قدر جلد نہ مرتی۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کبیر بیگ چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس رات کے واقعات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر بولا، بہت دیر تک مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ وہ شیطانہ مر چکی ہے۔ میں انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی آئے، لیکن جب وہاں کوئی نہ آیا تو میں اٹھا۔ لاش کو میں نے اسی طرح پڑے رہنے دیا اور دروازے کی جانب بڑھا، لیکن دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرے دل و دماغ میں مندر
اور اس کے پجاریوں سے اس قدر شدید نفرت کا اثر ہوا کہ میں دیوانہ سا ہو گیا۔ میں پلٹ کر آئسس کے بت کے پاس آیا اور نیچے پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کر میں نے بت پر برسانا شروع کر دیا۔ بت بھی پتھر کا تھا، لیکن میں چونکہ اس وقت دیوانہ ہو رہا تھا، اس لیے ذرا سی دیر میں ہی اس کا چہرہ ناقابل شناخت کر دیا۔ پھر میں وہاں سے نکل چل پڑا۔ مجھے پتہ نہیں میں کتنی دیر چلتا رہا، کہاں کہاں پھرتا رہا اور کب کس جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ بستر پر تھا اور ایک بوڑھی انگریز عورت میرے سرہانے بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ میں نے بستر پر کروٹ لی تو وہ اخبار چھوڑ کر میری طرف آئی اور مسکرا کر انگریزی میں پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں اب ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، شکر ہے کہ آج تم نے اپنی زبان کھولی اور ہوش کی بات کی۔ کیا تمہیں یاد آ گیا کہ تم کون ہو؟ میرا نام کبیر بیگ ہے، میں نے جواب دیا۔ میں مسلمان ہوں۔ آپ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ انگریز عورت نے کرسی لے کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں مسز کلائیو ہوں۔ میرے شوہر مسٹر کلائیو یہاں ایک چرچ میں پادری ہیں۔ ہم دونوں ایک ہفتہ ہوا ایک مضافاتی بستی سے آ رہے تھے کہ ہم نے سڑک پر تمہیں بے ہوش پایا۔ ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ یہاں آ کر 2 روز تک تم بالکل بے ہوش رہے۔ ہمارا ڈاکٹر تمہاری دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر تمہیں ہوش آیا تو پہلے تو تم بول ہی نہ سکے، اور جب بولے تو تم تقریباً دیوانے تھے۔ نہ تم خود کو پہچانتے تھے اور نہ کسی بات کا ڈھنگ سے جواب دیتے تھے۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ تمہارے ذہن کو زبردست صدمہ پہنچا ہے، لیکن شکر ہے کہ آج تم نے خود کو پہچان لیا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، مسز کلائیو، میں آپ کا اور آپ کے شوہر کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے۔ تمہیں کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ مسز کلائیو نے پوچھا۔ میں نے تفصیل سے انہیں تمام واقعات بتائے۔ واقعات سن کر ان کے چہرے پر ہمدردی کے آثار پیدا ہو گئے، اور جب میں نے اس انگریز عورت کا ذکر کیا جسے جلایا گیا تھا تو وہ بڑے زور سے پہنچی۔ کیا آپ اس عورت کو جانتی تھی؟ میں کہہ نہیں سکتی۔ کیا وہ نوجوان لڑکی تھی؟ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ رات کا وقت تھا اور میں کافی فاصلے سے تھا۔ وہی ہوگی، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ کون؟ اس نے کہا، کوئی 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ لندن سے آیا ہوا ایک انگریز خاندان قاہرہ کے ہوٹل کولسٹ میں ٹھہرا تھا۔ خاندان میں بوڑھے مسٹر اور مسز جیری کے علاوہ ان کے 2 جوان بیٹے اور بیٹی بھی تھی۔ وہ مصر کی پراسرار وادیوں کے قصے سن کر آئے تھے، اس لیے ان کے دل میں شوق تھا کہ وہ بھی ان وادیوں کے اسرار و رموز کو دیکھ سکیں۔ باوجود یہ کہ ان کے مقامی دوستوں نے ان کو ہر قسم کے خطرے سے مطلع کر دیا تھا کہ وہ کسی رہبر کے بغیر یہاں کی تنگ و تاریک گلیوں میں نہ گھومیں، لیکن نوجوان خون ذرا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی ہدایت پر عمل نہ کیا اور وہ ایک رات تینوں سر پھرے بغیر کسی رہبر کے گھر سے چلے گئے۔ بس اس کے بعد سے وہ تینوں لاپتہ ہو گئے۔ ماں باپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی، ان کی لاش پر انعام مقرر کیے، غرض یہ کہ ہر قسم کی جد و جہد کر ڈالی، لیکن ان کا پتہ نہ چلا۔ تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ 3 جوان اولادوں کے گم ہونے کا ماں باپ کو کس قدر صدمہ ہوا ہوگا۔ ان بیچاروں نے رو رو کر اپنی آنکھیں کھو دیں اور مایوس ہو کر واپس لندن چلے گئے۔ ان کے جانے کے 15 روز بعد ہسپتال میں 2 انگریز لڑکوں کو داخل کیا گیا۔ میں اور میرے شوہر جیری فیملی سے ملتے رہتے تھے، اس لیے ہسپتال سے اطلاع ہمارے پاس آئی کہ شاید وہ دونوں لڑکے جیری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دونوں فوراً ہسپتال گئے۔ واقعی وہ مسٹر جیری کے لڑکے تھے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بالکل دیوانے تھے۔ جنگلوں میں ان کو بالکل برہنہ پھرتے ہوئے پایا گیا تھا۔ ان کے گورے چٹے جسموں پر اس طرح کے بے شمار داغ تھے
जैसे इनके जिस्मों को गर्म सलाखों से दागा गया हो। मुख्तसर ये कि अस्पताल में रखकर इनका हर तरह इलाज किया गया और कोशिश की गई कि इनसे हालात दरियाफ्त कर सकें, इनकी बहन के बारे में मालूम कर सकें, लेकिन वो कुछ न बता सके। और आखिरकार अस्पताल में दाखिल होने के 10 रोज़ बाद एक और 12 रोज़ के बाद दूसरा लड़का इंतकाल कर गया। अब मुझे यकीन है कि जिस बदनसीब को जलते हुए तुमने देखा है, यकीनन वो मिस्टर जेरी की लड़की ही होगी। ये वाक़यात सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अगरचे कुछ कम मुसीबतें नहीं उठाई थी, कुछ कम पुरस्कार हादसात से दो चार नहीं हुआ था, फिर भी इन लड़कों और लड़की की दास्तान मुझसे ज़्यादा खून चुका थी। मिसेस क्लाइव ये कहकर रोने लगी और उठकर चली गई। शाम को मिस्टर क्लाइव भी मुझसे मिलने आए। दोनों मियाँ बीवी इस कदर खली और हमदर्द थे कि मैं आज भी इनका एहसानमंद हूँ। 1.5 माह तक इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे अपने यहाँ रखा, क्योंकि मुझ में नकाहत बहुत थी। 1.5 माह के बाद जब मैं चलने फिरने के काबिल हो गया, तब बमुश्किल इन्होंने मुझे आने दिया। बस मिस्टर शिराज, ये कल वाक़यात हैं जो मैं अब तक अपने सीने में छुपाए हुए था और नहीं चाहता था कि इनको दोहराकर अपनी रूह को सदमा पहुंचाऊं, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। शिराज ने भी एक गहरा सांस लेकर कहा, फिर इसके बाद आप हिंदुस्तान वापस आ गए? जी हाँ। इस 18 साल के दौरान में फिर इन वाक़यात की आपको कभी याद नहीं आई? मेरा मतलब है, कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसका किसी न किसी तरह इन वाक़यात से ताल्लुक़ हो? जी नहीं, मैंने ये 18 साल बड़े सुकून के साथ गुजारे, लेकिन अब से 3 हफ्ता पेशतर मुझे ख़तरा पैदा होने लगा था कि बहुत जल्द कुछ ज़हूर में आने वाला है।